بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں سے آداب معاشرت کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ سب سے پہلے زوجین کے حقوق، اس کے سلسلے میں گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق، اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ میں گفتگو چل رہی تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ چنانچہ جو حقوق بیان کیے گئے، اس میں سب سے پہلا حق یہ بیان کیا گیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں، داہنے کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا ایک اچھا اسلامی نام رکھا جائے، اور پھر آگے اس کے مستقل سارے حقوق ہیں۔ عقیقہ یہ ایک سنت ہے۔ بچے کی پیدائش کے اوپر اگر لڑکا پیدا ہو اور کسی کو وسعت اور گنجائش ہو تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن لڑکے کی جانب سے 2 بکرا، 2 جانور ذبح کرنا یہ مسنون ہے۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے، ایک ہی کی گنجائش ہے تو ایک ہی ذبح کر دے، اور بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے تو 7ویں دن 1 جانور عقیقہ کے نام پر ذبح کر دے اور اس کا اچھا سا نام رکھ لے۔ عقیقے کے اندر، اس کے جانور کے اندر وہی ساری شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کے جانور کے اندر ہے، اس کی تفصیل آپ حضرات کچھ جانتے ہیں۔ یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ عقیقہ، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستون قرار دیا اور اپنے نواسوں کا عقیقہ خود کیا بھی ہے۔ اور اسلام کا جو مزاج ہے کہ الدین و یسر، دین کے اندر آسانی ہے، ہم اس کو اس کی حدود کے ساتھ عمل کریں گے تو دین آسان ہوگا، عمل کرنا آسان ہوگا۔ عقیقہ کرنا بے شک سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن آج ہم نے اپنے لوازمات کی بنیاد پر عقیقہ کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا۔ دعوت کرنے کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بلانے کے نام پر جو اس کا مسنون وقت ہے، مسنون طریقہ ہے، اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب کو بلانا بے شک یہ جائز ہے، بلانا چاہیے، صلہ رحمی کا کام ہے، لیکن اس کو رسم و رواج کے طور پر بنا لینا، اگر کوئی جائز چیز رسم و رواج کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اس کا بھی ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے کہ اگر وہ رسم و رواج کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ شریعت کے اندر کوئی کام مشکل نہیں ہے جب ہم اس کو اس کی حدود کے دائرے کے اندر کریں۔ عقیقہ کرنا اور دیگر سارا کام یہ انتہائی آسان ہے جب کہ ہم اس کی حدود کے ساتھ کریں۔ بہرحال بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو پھر 14ویں دن اس کا عقیقہ مسنون ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی حد 21ویں دن تک اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد زندگی میں عقیقہ تو کر سکتے، عقیقہ ہو جائے گا، لیکن جو مسنون وقت ہے وہ ہم سے نکل گیا۔
مسنون 7ویں دن ہے سب سے زیادہ افضل، اور اس کی آخری حد 21ویں دن تک ہے، ہمیں اس وقت کے اندر کر لینا چاہیے۔ دوسروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں رشتہ دار ہیں اور فلاں کی دعوت ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ مسنون وقت میں ہمیں اس کو کر لینا چاہیے۔ اب عقیقہ کر لینے کے بعد پھر بچے کی پرورش کا مرحلہ ہے کہ اس کو اچھے انداز سے پرورش کی جائے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ میں سنا کہ جب بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھایا جائے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ اس کی اچھے انداز میں تربیت کرو، اور آپ نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک والد اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھی چیز دے سکتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین ہدیہ جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین اخلاق سکھائے، اس کو اچھے آداب سکھائے، یہ اس کے لیے سب سے بہترین ہدیہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کی عزت کرو، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابکم، کہ اپنے اولاد کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو اور ان کو بہترین آداب سکھاؤ۔ ان کا اکرام کیا ہے؟ ان کا اکرام یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں ہمیں ایک بہترین نعمت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو حسب الامکان پورا کرنے کی کوشش کی جائے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کی ضروریات کا مکمل لحاظ کیا جائے، یہ ان کا اکرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا آدَابَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَخْلَاقَكُمْ، کو ان کے اخلاق کو بہترین بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر بچوں کو حسن ادب سکھانے کی تعلیم دی کہ بچوں کو اچھا ادب سکھلاؤ، ان کی بہترین تربیت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو دنیا کی زندگی دی گئی ہے، یہ دنیا کی زندگی در حقیقت آخرت کے بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ابھی غیر مکلف ہیں، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد جب یہ 15 سال کے ہوں گے تو یہ مکلف ہوں گے۔ ان کی بچپن سے اس انداز سے پرورش کی جائے کہ جب یہ مکلف ہونے کی عمر تک پہنچیں تو یہ اس سانچے میں ڈھل چکے رہیں کہ وہ آخرت کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ان کو ہر ایک کے حق کو بتلایا جائے کہ والدین کی تمہارے اوپر کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہے، دوسروں سے ہمیں کس طریقے سے ملاقات کرنی چاہیے، دوسروں سے ہمیں کیسے معاملات کرنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے۔ اسلام ان تمام چیزوں سے پورے ہر ایک کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لفظ کے اندر اس کو بیان فرما دیا کہ اپنے بچوں کو بہترین اخلاق سکھاؤ، بہترین ادب سکھاؤ، یہ ان کے لیے بہترین ہدیہ ہے۔ آج ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ خیال کیا جا رہا ہے، اور ہر طرف اس کا نعرہ ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو سکھلاؤ، ان کی تربیت کرو۔ اور بے شک اسکول اور کالج کے اندر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کو تربیت سکھلائی جا رہی ہے، لیکن اسلام نے ہم سے جس تعلیم اور تربیت کا مطالبہ کیا ہے وہ تعلیم و تربیت ان عصری تعلیم گاہوں کے اندر مفقود ہیں۔ ان کو وہاں پر تربیت دی جا رہی ہے، لیکن جس نہج کے اوپر اور جس ذہن کے اندر اس اسکول کو کھولا گیا ہے، اس ذہن کو سامنے رکھ کر اس اعتبار سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور اسی اعتبار سے ان کو اخلاق سکھایا جا رہا ہے، اسی اعتبار سے ان کو ڈریس کی تربیت دی جا رہی ہے، اسی اعتبار سے ان کو کھانے پینے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ جس ذہن کے پیچھے وہ اسکول کار فرما ہے وہی چیز ان کے اندر بھری جا رہی ہے۔ وہ چاہے اچھے انداز میں ہم سے 2 لفظ سے گفتگو کر لیں، لیکن بنیادی طور پر ان کے اندر اگر ہم جھانک کر دیکھیں تو اسلامی اخلاق کی نفرت کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھری جا رہی ہے۔ اسلام کی جو اقدار ہیں، اسلام کی جو شکل و صورت ہے، اسلام کا جو لباس ہے، اسلام کے کھانے کا جو طریقہ ہے، اسلام نے جو معاشرت سکھلائی ہے، ان چیزوں کی نفرت ان کے اندر غیر محسوس طریقے سے ڈالی جا رہی ہے۔ ان کو پینٹ شرٹ پہننے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہی بہترین لباس ہے، اسی لباس کے اندر تمہیں عزت ملے گی، تم ٹیبل کرسی کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تم کھڑے ہو کر کھانا کھاؤ، اسی کے اندر تمہاری عزت ہے، تم دوسروں کے سامنے زور سے بات کرو، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرو، اسی کے اندر تمہاری عزت ہے، کسی کی بات مت مانو، یہ تمہاری عزت ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرو، یہ عزت ہے۔ یہ ان کو سکھلایا جا رہا ہے، اور اسکولوں کے اندر تربیت سکھلائی جا رہی ہے، لیکن جو ان کا ماحول ہے، جس ذہن کے تحت وہ اسکول قائم کیا گیا ہے،
اس کے اعتبار سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اور اسلام نے ہمیں جس کا حکم دیا ہے وہ اسلامی تعلیم و تربیت ہے کہ اس بچے کے اندر بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسلامی اخلاق، اسلامی اقدار، اسلامی سنت، اسلامی طور طریقہ، اسلامی معاشرت اس کے اندر اس درجے بھر دی جائے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اس چیز کو اپنے سینے سے لگائیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اسی کو تعلیم و تربیت سمجھ رہے ہیں اور اسی کی طرف ہم للچائی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نونہال اسی کی طرف جا رہے ہیں اور اسی کی محبت ان کے دل کے اندر آ رہی ہے۔ آج ہمارے اکابرین اس جہت سے حد درجہ فکر مند ہیں کہ ہمارے جو نونہال ہیں، ہماری آج کی جو نئی پیداوار ہیں، اس کا آگے کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے ایمان کی ضمانت کون دے گا۔ یہ جب بڑے ہوں گے اور جس ماحول کے اندر ان کی تربیت ہوئی ہے، یہی چیز جب ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی تو ان کا ایمان کہاں جائے گا، ان کی نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت ہوگی، اسلامی اقدار کو یہ کیا سمجھیں گے۔ آج ہمارے اکابرین کے اوپر یہ باتیں سوار ہیں، ان کی فکر کے اوپر یہ بات سوار ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ جو ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کیسے ہمارے ہاتھ میں اجر ان کی صحیح تربیت ہو جائے، چاہے وہ ہمارے مرکز نظام الدین کے اکابرین ہوں، چاہے ہمارے جمعیت کے اکابرین ہوں، چاہے دارالعلوم کے اکابرین ہوں، چاہے مظہر العلوم کے اکابرین ہوں، ہمارے سلسلے کے جتنے اکابرین ہیں ہر ایک کے اوپر صرف یہی بات ہے اور ہر آدمی اسی نتیجے پر جا کر پہنچا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے ایمان کی ضمانت کے لیے آج کے زمانے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے اسکول کی تعلیم کے بعد ان کو دینی مکتب کے اندر بیٹھایا جائے، مکتب کے اندر بیٹھا کر ان کو 1-2 گھنٹہ اس کے اندر لگایا جائے، جہاں پر جا کر وہ عقائد کی، دین کی موٹی موٹی باتوں کی، قرآن و سنت کی، آداب کی، اخلاق کی، عقائد کی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھیں اور سیکھیں۔ یہ بات جب وہ بچپن کے اندر پڑھیں گے اور اپنے آپ کو پہچانیں گے تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کل یہی جب بڑے ہوں گے تو وہ چیزیں ان کے ذہن کے اندر جاگوزی ہوں گی کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیزیں ان کو مکتب سے ملیں گی، اسکول سے آج کے ماحول میں ان کو نہیں مل سکتی۔ تعلیم مل جائے گی، عصری تعلیم، عصری تعلیم کا میں انکار نہیں کرتا کہ عصری تعلیم نہیں دینی چاہیے، بے شک عصری تعلیم دینی چاہیے، آج ہر قوم کو اس کی ضرورت ہے اور دنیاوی زندگی میں انسان اس کا قدم قدم کے اوپر اس کا محتاج ہے، وہ تعلیم ہمیں دینی ہے، لیکن اسلامی اقدار کو فراموش کر کے، ایمان کا سودا کر کے، اعمال کا سودا کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے اگر یہ تعلیم کی جا رہی ہے تو ایسی تعلیم کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے آخرت کی سلامتی کی فکر کرنا ہے، اس چیز کو ہم پہلے محفوظ کریں، اس کے بعد ہم جو چاہیں تعلیم حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو دیگر زبانوں کے سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان کے سیکھنے کا حکم دیا کہ تم عبرانی زبان کو سیکھو، کیوں سیکھو؟ دین کی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے، دوسری زبان میں دین کی ترویج کے لیے دوسری زبان کو سیکھو۔ تو ہمیں دوسری زبانوں کو سیکھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اور آج کے ماحول میں جب ہمارے بچے کانوینٹ اسکول میں اور دوسرے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ اپنے جو اسکول چل رہے ہیں، اپنی تنظیموں کے انڈر میں جو اسکول چل رہے ہیں، ان اسکول کے اندر جانے والے بچوں کے بھی ایمان اور اعمال کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وہ بچے پڑھ کے نکل آتے ہیں لیکن ان کو نماز کا پتہ نہیں، ان کو قرآن کا پتہ نہیں، قرآن پڑھنے ان کو آتا نہیں۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر ہر آدمی اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے اعمال کی فکر کرے اور ان کے آخرت کی فکر کرے، اور آج کے زمانے میں اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم مکتب کے اندر اپنے بچوں کو داخل کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، ہمارا معیار بہت اونچا ہے، ہمارا بچہ تو بہت بڑے کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں کی ہم اتنی فیس دیتے ہیں، مکتب کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں، اس کا کوئی نظام نہیں، وہاں کی فیس زیادہ نہیں، وہاں کا کوئی ڈریس نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم تھوڑا اپنے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر اپنے بچوں کو اسی کے اندر داخل کریں، وہیں سے اس کو بنیادی تعلیم ملے گی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور جس حق کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے بچوں کے جس تعلیم اور جس تربیت کے بارے میں پوچھو گی، وہ اسلامی تعلیم و تربیت کے بارے میں پوچھو گی۔ دنیا کے بارے میں ہمیں ان کو کیا پڑھایا، ہم نے ان کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا کہ نہیں بنایا، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہم نے ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی کیا فکر کی، ان کو آخرت کے راستے پر چلانے کی ہم نے کیا فکر کی، ان کے ہدایت کی ہم نے کیا فکر کی، اس کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھو گی۔
ہم نے ان کو اسلامی اخلاق سکھایا نہیں سکھایا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی، اور وہ چیز ان کو آج کے ماحول میں مکتب کے اندر ملے گی۔ مکتب کے اندر اپنے بچوں کو ہم داخل کریں۔ اسی مقصد کے تحت پچھلے چند دنوں میں ہماری تقریباً ہر مسجد کے اندر مکتب کو شروع کیا گیا، کسی نہ کسی درجے کے اندر۔ ہمارے اس محلے کے اندر جتنی مسجدیں، یہاں سے لے کر اشفاق نگر تک، انصار نگر تک جتنی مسجدیں، ہر ایک میں مکتب کو شروع کیا گیا۔ لیکن بچے بھی آئے، اس کے بعد بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بچے بھی مکتب کے اندر نہیں آ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے ذمہ دار ہیں اور ان کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں، اور دنیاوی حقوق سے پہلے آخرت کے حقوق ان سے وابستہ ہیں کہ ہم ان کے ایمان اور ان کے یقین اور ان کے اعمال کی فکر کریں، جو چیز ان کو مکتب کے اندر ملے گی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کر کے ان کے ایمان اور اعمال کو محفوظ کرنے کی فکر کریں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی باتیں سکھلائیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے بارے میں حکم کرو۔ مروا صبیانکم وہم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو تنبیہ کرو، اس کو ہلکا پھلکا مارو، اور فرمایا وفرقوا بین المضاجع، کہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کے بعد بچوں کے لیے پہلی تعلیم دی کہ 7 سال کا حکم جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ اس حدیث سے ہمارے بہت سارے اکابرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 7 سال کی عمر کے ہونے سے پہلے بچوں کے اوپر کوئی زور اور کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، نہ ان کو گھر کے کسی کام کا، نہ ان کی تعلیم کا، نہ ان کی تربیت کا، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے، ان سے کہا جائے نہ کریں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آج جس تیز رفتار دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بچہ آنکھ کھولتا ہے، ابھی ڈھنگ سے اس کو چلنا بھی نہیں آیا، ڈھنگ سے چلنا بولنا بھی نہیں آیا، فوراً اس کو پلے گروپ کے اندر داخل کر دیا۔ بچوں کی پہلی درسگاہ جو بیان کی گئی ہے وہ ماں کی گود بیان کی گئی، بچے کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے، اس کے اندر اس کو صحیح تربیت ملے گی۔ اسلام کے جو احکام ہے کہ 7 سال کے اندر بچوں کو نماز کا حکم کرو، اس کے پہلے اس کو جو تربیت ملے گی گھر کے اندر ملے گی۔ یہاں پر لوگوں نے یہ تحقیق بھی لکھی ہے کہ جب بچے کو اسکولوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور جب ان کے اوپر پڑھائی کا ان کی حیثیت سے زیادہ زور پڑتا ہے، ابھی وہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اور ایک جو بستہ بھیگ بھر کر اس کے اوپر کتابیں لاد دی گئیں، تو اس کی ذہنی نشو و نما جو ہونی چاہیے وہ نشو و نما اس کی وہیں پر رک جاتی ہے۔ اس کو ماحول سے جو چیزیں اخذ کرنی چاہیے، اپنے ماں کی گود میں اس کو جو چیزیں لینی چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کی وہیں پر رک جاتی ہیں۔ بچہ صحیح طریقے سے پروان نہیں چڑھ پاتا۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر حکمتیں ہیں، لیکن تیز رفتار دنیا کے اندر لوگ چل رہے ہیں۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بچوں کے اوپر 7 سال کی عمر سے پہلے غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اسکولوں کے اندر جو اتنا سارا نصاب ڈالا جا رہا ہے، یہ بچوں کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہے کہ ان کی حیثیت سے زیادہ ان کے اوپر کتابیں دی جا رہی ہیں، حیثیت سے زیادہ ان کا نصاب ان کو دیا جا رہا ہے، ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس کو بچے جس کا تحمل نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ جو کتابیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں اس کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن یہ نصاب بن کے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، یہ جو ذمہ دار ہیں وہ سمجھیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ کہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام نے اتنی کم عمری کے اندر بچوں پر اتنے بوجھ لادنے سے منع کیا ہے۔ پہلا حکم اسلام کے اندر جو عظیم الشان عبادت ہے نماز، اس کے بارے میں کہا گیا کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کا حکم کرو۔ حکم کرنے کا پہلا سلسلہ 7 سال سے شروع ہوا، اور جب بچہ اسکول میں داخل ہوگا اس کو وہاں پر چیزیں اس کے اوپر لادی جائیں گی، اس کو ہوم ورک دیا جائے گا، اس کو ٹیوشن پڑھایا جائے گا، اس کی ساری چیزیں کی جائیں گی، ہوم ورک اس کے اوپر لادا جائے گا، تو بچے کے اوپر ایک طرح سے یہ ظلم ہوگا، اس کی پرورش وہیں پر رکے گی۔ اس لیے اسلام کی مزاج کی یہ چیزیں خلاف ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام چلایا ہے، اس میں ہر ایک کے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں۔ والدین کا بچوں کے اوپر، بچوں کا والدین کے اوپر، جب یہ حقوق ایک دوسرے کے ادا ہوتے چلے جائیں گے تو دنیا کا نظام بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے
ہم بچوں کے حقوق کو پہلے ادا کریں اور ان حقوق کے اندر جو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، اس کے بارے میں سب سے زیادہ زور دیا گیا، ہم اس کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔